زندگی میں ایک بچے کی سکسیس کو پریڈکٹ کرنے کا جو سب سے اعلیٰ ترین اور پرسائز ترین اسکیل ہمارے پاس موجود ہے وہ اس کی کیوروسٹی ہے. کیا وہ چیزوں کے بارے میں کیوریس ہے؟ کیا وہ جاننا چاہتا ہے کہ چیزیں ایک معینہ طریقے سے کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا وہ جاننا چاہتا ہے کہ حالات و واقعات کے پیچھے کی فورس کیا ہے اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اور کیا وہ ان دی اینڈ ان کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ اور کیا وہ حالات و واقعات کو اپنے فیور میں موڑ سکتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک معینہ اسٹیج پہ پہنچ جائے اور جو فورسز اس کو یہاں تک لے کر آئی ہیں وہ ان فورسز کو ری ڈائریکٹ کر کے اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن پہ کھڑا کرے جہاں پہ سوسائٹی اور وہ خود اپنے آپ کو سکسیزفل کنسیڈر کرے. اس کا سب سے جو واضح ترین معیار ہمارے پاس ہے اس کی کیوروسٹی ہے. کیا وہ جاننا چاہتا ہے چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا وہ ہر چیز کے پیچھے کی جو سائنس ہے اور ہر چیز کے پیچھے کی جو منطق ہے اور ہر چیز کے پیچھے کی جو فورس ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ وہ جاننا چاہتا ہے یہ کیوں ہوا، اس کا نتیجہ کیا تھا، اس کے پیچھے کی جو اس شخص نے کیا اس کی انٹینشن کیا تھی، جو یہ حالات و واقعات نیچرلی ہو رہی ہے ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، تاریخ کا رخ کیا ہے اور اس میں میری پوزیشن کیا ہے. یہ سب چیزیں اگر ایک بچے کے اندر موجود ہیں جو کہ کسی بھی انداز میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہیں، وہ کسی بھی ایک معینہ ایسپیکٹ اور کسی بھی ایک معینہ چیز کی طرف اور ایک فیلڈ کی طرف اس کی کیوروسٹی زیادہ ہو سکتی ہے، یہ نیچرل ہے ٹوٹلی. لیکن کیوروسٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بچے میں موجود ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ایک بچہ افریقہ میں یا ایشیا میں یا امریکہ میں یا کسی بھی اور کانٹیننٹ میں کسی بھی سوشیو اکنامک کلاس میں ہے اس کی کیوروسٹی کا لیول مختلف ہوگا. کیوروسٹی کا جو مادہ ہے وہ ہر بچے میں کانسٹنٹ ہے اور ہر بچے میں موجود ہے اور یہ اس چیز کو پریڈکٹ کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی آگے کی جو سکسیس ہے وہ کہاں ہوگی. اس کا اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ایک بچے میں کیوروسٹی نہیں ہوتی تو وہ کس طرح لازمی طور پر ناکام ہوتا ہے. جب ایک بچے میں کیوروسٹی نہیں ہوتی تو وہ یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ اس معینہ پوزیشن میں کیوں ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے، وہ اس معینہ پوزیشن میں کیوں، ایک اس کی جو زندگی کی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے اور کیا وہ اس کو ایک معینہ فریم میں ڈھالنا چاہتا ہے، وہ ایک معینہ شخص بننا چاہتا ہے، اس کی کوئی وہ ایک پرسنالٹی بنانا چاہتا ہے، وہ کوئی گول اچیو کرنا چاہتا ہے. جب اس کے پاس اس چیز کے بارے میں کیوروسٹی نہیں ہوگی، جب وہ اس چیز سے سیٹسفائی ہوگا یا اس چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ حالات کس طرح چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بچہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ اس کی ایک انسکسیسفل زندگی ہوگی، کیونکہ اس نے اس زندگی میں کوئی اپنی فورس نہیں ڈالی ہوگی کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو، اس نے اپنا کوئی ویژن نہیں بنایا ہوگا اور اس نے اپنی کوئی ایک جو معینہ پرسنالٹی یا معینہ گول یا اسپیسیفک گول نہیں سیٹ کیا ہوگا. تو یہ چیز اس کو ان دی اینڈ جس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ اس کی ناکامیابی ہے. کیسی زندگی جو اس نے چاہی نہیں تھی اور اس کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. اور اب آ جاتے ہیں یہ چیز شروع کیسے ہوتی ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ہر بچہ یونیکلی کیوریس ہے. ہر بچے کے اندر تجسس ہے، ہر بچہ جاننا چاہتا ہے. ہر بچے کے اندر یہ مادہ ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور چیزوں کے پیچھے کی انٹینشن کیا ہے، حالات کے پیچھے کی انٹینشن کیا ہے اور حالات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وہ یہ کسی بھی لیول پر ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ وہ ایک فلسافیکل یا ہسٹوریکل یا ایک اونچے لیول پر ہو، لیکن وہ کسی بھی لیول پر ہو سکتا ہے اور وہ کسی بھی ایک معینہ فیلڈ کے اندر زیادہ یا کم یا اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہونا لازمی ہے. اب جب یہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی میں نے بتایا کہ جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی واضح ویژن نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہوتا کہ جن کی بنیاد پر وہ چیزوں کو اچھا یا برا اپنے لیے، اپنی پرسنالٹی کے لیے، اپنی اسپیسیفک سیلف کے لیے اس کا اختیار کر سکے، کہ اس کا فیصلہ کر سکے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے اور میری کیا ویلیوز ہیں اور میں کن خطوط پر اپنی زندگی آگے سوار کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں پیرنٹس کے لیے ہیں جو میں بنیادی طور پر کر رہا ہوں، کیونکہ اوبیسلی یہ تھوڑا سا کنٹینٹ فلسافیکل ہے لیکن یہ بچے کے لیے نہیں ہے. لیکن ایک بچہ بیسیکلی کیوریس ہونا چاہیے. جو میری انٹروڈکشن تھی اس کا یہی گول تھا. جو اس ویڈیو کی انٹروڈکشن تھی اس کا یہی گول تھا کہ ایک بچہ کیوریس ہونا چاہیے. اور جو بچہ کیوریس نہیں ہے، یہ 90% امکان ہے کہ وہ کسی اچھی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا، کیونکہ اس کو ڈائریکشن کے بارے میں ہی نہیں پتا اور اس ڈائریکشن کے بارے میں کنسرن ہے ہی نہیں ابتدا سے. اب آ جاتے ہیں کہ کیا چیز کیوروسٹی کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کلیم کیا کہ کیوروسٹی ہر کسی میں موجود ہے. کیوروسٹی تب ختم ہو جاتی ہے جب بچے کو یہ اسپیس نہ دی جائے کہ وہ چیزوں کے بارے میں جان سکے، یا اس کو بہت زیادہ انفارمیشن اس طرح کی دی جائے جس کو اس کو پروسیس کرنے کا موقع نہ ملے اور اس کو صرف اس انفارمیشن کو کنزیوم کرنے کا کہا جائے اور اس کو اس کے بارے میں سوال کرنے کا نہ کہا جائے. یہ دو صورتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ اس کو جب وہ ایک نیچرل اپنی کنڈیشن میں ہے، نیچرل سوسائٹی میں ہے، نیچرل اپنی جو حالت ہے یا سرکمسٹانسز ہیں اس میں ہے اور اس میں جو
جو اس کے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ جانور ہیں، جیسے اس کا گھر ہے، جیسے اس کی سوسائٹی میں پوزیشن ہے، جیسے کہ وہ پیدا ہوا ہے، جیسے کہ اس کے بہن بھائی ہیں، اور ان کے بارے میں سوال کرے گا اور اس کو اس کے بارے سوالات کے جواب نہ دیے جائیں. یا دوسری پوزیشن جس میں اس کی کیوروسٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ انفارمیشن دے دی جائے، اس کو انفارمیشن کو پروسیس کرنے کا موقع نہ دیا جائے، اور اس کو وہ انفارمیشن کی کنزمپشن کا اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتا، اور وہ جس طرح آ رہی ہے وہ انفارمیشن اس کو کنزیوم کی جاتا ہے، اور اس کو بغیر کسی سوال کی کہ یہ چیز جو اس نے، یہ جو انفارمیشن اس نے کنزیوم کی ہے اس کا سورس کیا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے. تو یہ دو چیزیں، دو فارمز ہیں جو کہ اس کی کیوروسٹی کو ختم کر دیتے ہیں. میں پہلی فارم کے بارے میں نہیں بات کروں گا کیونکہ وہ تو واضح ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے جو جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب دینے چاہیے. دوسری فارم جس میں اوور لوڈ آف انفارمیشن کنزمپشن، یا کہ آپ بہت زیادہ ایک بہت شارٹ عرصے میں، بہت چھوٹے عرصے میں بہت زیادہ انفارمیشن یا بہت زیادہ معلومات اپنے دماغ میں ڈال لیتے ہیں، جو بچے کے دماغ میں ڈال لیتے ہیں. جو میرے پرسائسلی جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو شارٹ ویڈیوز، ٹک ٹاک یا یوٹیوب شارٹس کے لیے موبائل دے دیتے ہیں. یہ میرا بیسیکلی ویڈیو کا مقصد ہے کہ اس سے ہوتا کیا. آپ بچے کو دن کی کئی 100 ویڈیوز دیکھ لیتا ہے 2-3 گھنٹوں کے پیریڈ میں، جس میں آپ کا جو بیسیکلی ایز اے پیرنٹ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اوبیسلی بچہ اتنی زیادہ انفارمیشن کنزیوم کر رہا ہے تو اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ روئے یا کسی بھی طرح آپ کو کنسرن کرے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی کیوروسٹی ختم ہو رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ جو چیزیں اس کے موبائل میں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ کافی کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں. کچھ حد تک موبائل میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ کمپلیکس ہوتے ہیں. تو یہ چیز اس کی کیوروسٹی کو زیادہ انسپائر کرنا چاہیے اس چیز کو، لیکن جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں جس کو ایکچولی میں اس کی کیوروسٹی کو زیادہ انسپائر کرنا چاہیے وہی اس کی کیوروسٹی کو انسپائر نہیں کر پا رہی. تو جو چیزیں عام چیزیں اس کے ارد گرد ہو رہی ہیں، جو اس کے حالات ہیں، جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کا اسکول ہے، جو اس کی سوسائٹی ہے، جو اس کی لائف کا اسٹرکچر ہے، اور جو جس طرح سے وہ پیدا ہوا ہے کچھ بھی، اور جو جانور ہیں ارد گرد اس کے بھائی بہن ہیں، ان کے متعلق سوال نہیں کرے گی کیونکہ وہ چیزیں زیادہ کمپلیکس نہیں ہیں بمقابلہ اس انفارمیشن کے جس کے لیے وہ عادی ہو چکا ہے کہ اس کو بغیر سوال کے کنزیوم کرے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو سوال کی کیپیسٹی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ معیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو دوسری کے اوپر سے بہتر جج کرے کہ یہ چیز اس قابل ہے کہ اس کا سوال کیا جائے یا نہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں. جو بچے کا جو دماغ ہے وہ بنیادی طور پر ایک سلیٹ کی طرح ہے، وہ خالی ہوتا ہے. جو انسان کا ایک دماغ ہے بنیادی طور پر خالی ہوتا ہے، اور جب آپ ایک چیز کو ایک بار کرتے ہو تو اس کو دوسری بار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کو تیسری بار کرتے ہو تو اس کو چوتھی بار کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس پیٹرن کو ریپیٹ کرتے رہتے ہو تو یہ چیز آپ کے لیے ایک دوسری عادت بن جاتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو سوچے بغیر کر سکتے ہو. ابتدا میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب آپ اس کو کرتے رہتے ہو تو آپ اس کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا. آئے میں آپ کو ایک ویژول انداز میں یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیز کس طرح ہوتی ہے. یہ سوچیں کہ یہ ایک بلینک سلیٹ ہے اور یہ آپ کا دماغ ہے. اس پہ آپ نے کوئی بھی ایک کام کیا، کسی بھی ایک معینہ انداز میں سوچا، کسی بھی ایک معینہ چیز کو دیکھا. اور جو اس ویڈیو میں اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ سوچنے کا انداز ہے کہ جس میں آپ چیزوں کو بغیر کیوروسٹی اور بغیر کسی بھی تجسس کے کنزیوم کرتے ہیں. تو دیکھیں، ایک بار آپ نے ایک انفارمیشن کے پیس کو کنزیوم کیا بغیر کسی کیوروسٹی کے اور بغیر اس کی وجہ کو جانے، آپ نے اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش نہیں کی، تو یہ چھوٹا سا ایک پیٹرن بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں. یہ اتنا آپ کے دماغ بالکل ابھی صاف ہے اور یہ پیٹرن بہت لائٹ ہے، لیکن جب آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ پیٹرن آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور یہ پیٹرن آہستہ آہستہ ڈارک ہوتا جاتا ہے، اور پھر یہ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ریز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دماغ پر یہ ایک بہت واضح اور ایک آپ کے جو نیورل اسٹرکچرز ہوتے ہیں، جو دماغ کے جو کنیکشنز بناتے ہیں وہ اسی انداز میں کام کرتے ہیں. آپ کا دماغ خالی ہے، اور پھر اس میں جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو ایک نیورل اسٹرکچر، ایک کنیکشن بن جاتا ہے، ایک پاتھ بن جاتا ہے جو آہستہ آہستہ ڈارک ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس سے چھٹکارا پانا اور اس کو چینج کرنا ختم ہوتا جاتا ہے. آپ کی ابتدا کتنی ایک لائٹ انداز سے ہوئی تھی اور اب آپ کہاں پہنچ چکے ہیں. یہ اس کا ایک نتیجہ ہے جب آپ ایک بچے کو اس انداز میں لے کر چلتے رہتے ہیں اور اس کو انفارمیشن کی جو کنزمپشن ہے وہ اس انداز میں ہوتی رہتی ہے کہ جس میں کوئی بھی کیوروسٹی انوالو نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے پوری طرح، اور اس سے چھٹکارا پایا ہی نہیں جا سکتا. جس طرح آپ موٹر سائیکل چلانا نہیں بھول سکتے، اس طرح یہ چیز آپ کا ایک عادت بن جاتی ہے کہ آپ انفارمیشن کو اس انداز سے کنزیوم کریں کہ جس میں کوئی کیوروسٹی انوالو نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. جب آپ اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتے، اور جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتے تو آپ چیزوں کو جس طرح
ہوتی ہیں اس طرح ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا آپ چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو چینج نہیں کرنا چاہتے تو اس کا اینڈ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں جس بھی حالات میں وہ ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے یا کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے ایک فیلڈ سے ایک سٹیج سے اگلے سٹیج میں جانا ہوتا ہے. اور کیوروسٹی کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں, کیونکہ جب آپ اپنے پہلے سٹیج کو ہی سوال نہیں کریں گے تو وہ آپ 10ویں سٹیج پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اب آ جاتے ہیں میں یہ ویڈیو بنانے کی وجہ کیا ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو بچوں کے اندر کیوروسٹی ہے, بچوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, یا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی بچہ کچھ نہیں کرنا چاہتا, کوئی نہ کوئی بچہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کی کسی نہ کسی فیلڈ میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ گھنٹوں بیٹھ سکتا ہے, کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ بور نہیں ہوتا, کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ انٹرٹینڈ رہتا ہے جس میں وہ سیکھنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گیا تو ان کے بچوں کو میں نے کچھ دیر سے جب سے وہ پیدا ہوئے میں آبزرو کر رہا ہوں, ان کے بچے ایک کی ایج 4 سال ہے اور ایک کی ایج 6 سال ہے. تو میں نے آبزرو کیا کہ یہ بچے بچپن سے ہی ان میں انرجی بہت زیادہ ہے, بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں, بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ ایکسٹروورٹڈ ہیں, بچپن سے وہ زیادہ بھاگتے کھیلتے اچھلتے کودتے ہیں. تو یہ چیز جب میں نے دیکھی تو اس کا جب میں کچھ دنوں پہلے گیا ان کے ساتھ اور میں نے ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہی لڑنے کی کوشش کی, باکسنگ کرنے کی, ان کو سکھانے کی کوشش کی. تو جس چیز میں نے ڈسکور کی اس کے بعد کہ جس انرجی کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے اور جس خوشی کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے, اس سے اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ یہ چیز وہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ کرنے کا آؤٹ لیٹ نہیں دیا گیا, ان کو یہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, ان کے اپنے آپ کو اپنی انرجی کو اس انٹینسٹی کے ساتھ ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ ایک بچے کو زندگی میں لائے اور آپ اس کو کسی اس کی کیوروسٹی اور اس کی نیچرل کیوروسٹی ہے وہ اس کو ڈھونڈنے میں مدد نہیں دیتے اور اس کا آؤٹ لیٹ نہیں دیتے, تو آپ ایک ناکام پیرنٹ ہو اور آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کو ایک پیرنٹ ہوڈ کے لیے یا والدیت کے لیے یا ایک والد یا والدہ بننے کے لیے آپ ناکام ہو بیسیکلی, اور آپ تیار نہیں تھے اور آپ نے بچے کے اوپر ظلم کیا ہے کہ آپ اس کو اس کے ٹائم سے پہلے جب آپ نہیں تیار تھے تب آپ اس کو دنیا میں لے آئے اور آپ اس کو اس کی کیوروسٹی کو پرسو نہیں کرنے دے رہے. تو بیسکلی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی کیوروسٹی ہے, میتھ ہو سکتا ہے, نمبرز ہو سکتے ہیں, لینگویجز ہو سکتی ہیں, میوزک ہو سکتا ہے, ایک معینہ انداز میں اپنی باڈی کو موو کرنا ہو سکتا ہے, اسپورٹس ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا کسی چیز کو ڈسکور کرنا ہو سکتا ہے, نیچر ہو سکتا ہے, جانور ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ذمہ داری کہ بچے کو مختلف فیلڈ سے روشناس کرواؤ, اس کو مختلف فیلڈ سے آئیڈینٹیفائی اور اس کا انٹروڈکشن کرواؤ اس کے ساتھ, اور دیکھو وہ کس فیلڈ میں زیادہ انرجی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے مقابلے میں. کچھ بچے میتھ کو پڑھ کر بور ہو جاتے ہیں, میتھ کے بارے میں سن کر, میتھ کو جب وہ انٹروڈکشن ان کے سامنے آتا ہے تو وہ بور ہو جاتے ہیں. کچھ بچے بہت زیادہ انرجی سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی جو کیوروسٹی کا اسکوپ ہے وہ کیا ہے. تو یہ ٹوٹل رسپانسبلٹی ایک پیرنٹ کی, اور اگر آپ اس رسپانسبلٹی سے اس انداز میں شرماتے ہو کہ آپ بچے کو ایک فون دے دیتے ہو جو اس کی کیوروسٹی کو ختم کر دیتا ہے اور جو اس کو ایک اینڈ پر جانور بنا دے گا, جو اس کو جس حالت میں وہ اپنی جو لائف ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اس میں کوئی چینج نہ لانا چاہیے, تو یہ ایز اے پیرنٹ آپ کی ناکامی ہے. ہر بچے میں طاقت ہے, ہر بچے میں پوٹینشیل ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں آئیڈیا مروج ہے کہ کچھ بچے پیدائش سے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. نہیں, ہر بچے کے اندر انٹیلیجنس ہے, ہر بچے کا دماغ ایک بلینک سلیٹ ہے اور اس بلینک سلیٹ میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہو. اور جو سب سے بہترین چیز ہے جو آپ ڈالو وہ یہ جو کہ وہ نیچرلی کرنا چاہتا ہے, جس میں وہ نیچرلی انرجی کا اظہار کرتا ہے, جس میں وہ نیچرلی انتھوزیاسٹک ہے, جس میں وہ نیچرلی جو شیلا ہے اس میں اس بچے کو ڈالا جانا چاہیے, اس فیلڈ میں اس کو ایکسپلور کروانا چاہیے, اس فیلڈ کی ایجوکیشن اس کو دی جانی چاہیے. تو یہ ایک پیرنٹ کی ٹوٹل ذمہ داری ہے, اور جب تک آپ اس کے اہل نہیں ہو تو تب تک آپ کو یہ اپنا فیصلہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تھی کہ